نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی ایسے شخص کی تعریف کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس کی گردن مار دی۔ ایک وہ تعریف ہوتی ہے جو اس انسان کے اندر ہوتی ہے، جو اس کی تعریف کی جائے وہ اس کے اندر ہو، اور ایک وہ بات ہوتی ہے جو اس کے اندر ہو ہی نہیں، اس کی تعریف کی جائے۔ جیسے کوئی کسی کے ساتھ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، یا اس سے کوئی کام ہوتا ہے، یا کوئی کام اسے نکلوانا ہوتا ہے، تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے، بہت زیادہ اس کی تعریف کرتا ہے، اتنی اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے میری جو تعریف کی ہے وہ تو میرے اندر ہے ہی نہیں، تو اس کا اپنا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جو آپ کے اندر موجود ہی نہیں ہے، وہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ اسے کوئی آپ سے کام ہوگا۔ جب انسان کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، اسے تلخ کلامی ہو جاتی ہے، آپس میں جدائی ہو جاتی ہے، دوری ہو جاتی ہے کسی بات کی وجہ سے، پھر وہ آدمی اس کا دشمن بن جاتا ہے، اس کے اندر اس طرح کی چیزیں تلاش کرتا ہے، ایسے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جس کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، جس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، جس کے اندر وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، وہ ایسے کردار کا مالک ہی نہیں ہے۔ عزت دار عورت کی زندگی میں اور شریف مرد کی زندگی میں جو سب سے بڑا سانحہ ہوتا ہے، جو سب سے بڑا حادثہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی تہمت لگا دے، ان کے اوپر کوئی الزام لگا دے، ان کی عزت کے اوپر کوئی الزام لگا دے۔ یہ سب سے بڑا حادثہ ہوتا ہے شریف مرد کی زندگی میں اور عزت دار عورت کی زندگی میں، یہ سب سے بڑا حادثہ ہوتا ہے۔ اگر ان کو آ کے کوئی یہ کہے کہ آپ کے والد کا حادثہ ہو گیا، یا آپ کے بھائی کا حادثہ ہو گیا، یا آپ کی ماں کا حادثہ ہو گیا، یا آپ کی بہن کا حادثہ ہو گیا، ان کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی تہمت لگا دے، ان کے اوپر کوئی الزام لگا دے، اور وہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکے، اپنی عزت اور اپنی غیرت کی وجہ سے خاموش بیٹھے رہے۔ یہ بہت ہی بڑا حادثہ ہوتا ہے شریف مرد اور عزت دار عورت کی زندگی میں۔ اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کے لیے بلایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں جیل سے نہیں نکلتا ہوں جب تک مجھے صحیح ثابت نہیں کیا جائے، جب تک مجھے اس الزام سے بری نہیں کیا جائے جس الزام کی وجہ سے مجھے جیل میں رکھا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کی خوشی نہیں ہوئی کہ مجھے جیل سے نکالا جا رہا ہے تو میں جیل سے نکلوں، نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر جو الزام لگا تھا یہ بے بنیاد تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ آج بھی کتنے ہی لوگ ہیں جو بے گناہ جیل میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، کتنے ہی لوگ ہوں گے جو مر گئے ہوں گے، اور کتنے ہی لوگ ہوں گے جو ابھی تک اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کے اوپر بے بنیاد قتل کا الزام لگا ہوگا، مختلف الزام لگے ہوں گے اور ان کے اوپر مقدمات بنے ہوں گے، وہ بے گناہ ہوں گے، اپنی زندگی جیل کے اندر گزار رہے ہوں گے۔ اور کئی ایسے انسان ہوں گے جو مجرم ہوں گے، جنہوں نے قتل کیے ہوں گے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اور وہ اپنی زندگیاں آزاد گزار رہے ہیں، جیل کے باہر گزار رہے ہیں، ان کو کوئی کہنے والا نہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسے بھی انسان ہیں جو جرم کرنے کے بعد جو ہے اپنی زندگی آرام سے گزار رہے ہیں اور اپنے گھروں میں گزار رہے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، وہ زندگی اپنی جو ہے نا جیل میں گزار رہے ہیں اور وہیں پر مر جاتے ہیں، اور وہ اپنی فریاد صرف اللہ کے سوا کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ اگر وہ بتائیں بھی صحیح تو سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ انسان کی مختصر زندگی ہے، اللہ سے ڈرے، کسی کے اوپر الزام لگانے سے، کسی کو برا کہنے سے، کسی کے اوپر تہمت لگانے سے۔ اللہ کا خوف رکھے اپنے دل کے اندر، اللہ کا ڈر رکھے اپنے اندر کہ میں کس کے اوپر الزام لگا رہا ہوں، کسی شریف مرد کے اوپر، کسی شریف عورت کے اوپر میں الزام لگا رہا ہوں، تو اللہ سے ڈریے۔ آج یہ ہے کہ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی تعریف سے تھکتے ہی نہیں ہیں، اسی کے لیے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کا وہ مستحق ہی نہیں ہوتا، کہ اپنے صرف ذاتی مفادات کی وجہ سے ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ اور جو جس تعریف کے لائق ہوتا ہے اس کی ہم تعریف کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ہمیں کچھ ملے گا نہیں۔ اس کی تعریف تو ہم کریں گے لیکن تعریف سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اور جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں کچھ مل جائے گا تو پھر ہم تعریف کرتے ہیں، اور ایسی تعریف کرتے ہیں وہ سننے والا خود حیران ہو جاتا ہے۔